یہ دعا ہے، دعا سے ہم اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور توفیق چاہتے ہیں، محنت ہمیں خود کرنی ہے۔ اب ہوا یہ کہ پھر قرآن نے یہ کہا یا یہ گائیڈنس دی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ، ہدایت دے دیجیے کا مطلب مارگدرشن کر دیجیے، یہ نہیں ہے کہ چلا دیجیے، وہ نہیں چلائے گا، یہاں آپ کو بھیجا اسی لیے۔ اگر سب کچھ اس نے طے کر دیا کون برا ہوگا کون اچھا ہوگا، کسے جہنم دوں گا کسے جنت دوں گا، تو جو سب بیکار ہو گیا۔ دنیا کے اندر آنا کہا ہے کہ جس کا دل چاہے اچھا بنے، جس کا دل چاہے برا بنے، اما شاکرا و اما کفورا، جس کا دل چاہے شکر گزار بنے، جس کا دل چاہے ناشکرا بن جائے، تو جس کا دل چاہے ایمان والا ہو جائے، جس کا دل چاہے کافر ہو جائے۔ تو یہ بات جب واضح کر دی تو پھر اب ایسا نہیں ہے کہ وہ تو سب لکھ دی، فلاں کے لیے جہنم لکھ دی تھی اور فلاں کے لیے، وہ تمہارے اپنے اعمال لکھتے ہیں، اور تمہارے چاہے وہ دنیا کی جہنم ہو چاہے وہ آخرت کی، تمہارے اپنے اعمال لکھتے ہیں اسے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں وہ راستہ بتا دی جس سے ہم پہنچے جنت کی طرف، یا دنیا کی جنت کی طرف اور آخرت کی بھی، اس کی طرف گائیڈ کر دیجیے۔ اب کرنا تو خود پڑے گا، اسے آگے اور اس دعا میں شامل کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم، جن راستوں پہ چل کے لوگ کامیاب ہو گئے، آپ نے جن پر، ہمیں وہ راستے دے دیجئے۔ اب آپ اس میں دیکھیے بہت خاص بات آ گئی، اب آپ جو اپنے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ مجھے تو یہ فلاں سودے میں نفع ہی ہو جائے، اللہ سے دعا آپ دن رات کر رہے ہیں اس سودے میں نفع ہو جائے، پہلی صورت میں کہا یہ نہیں ہے دعا کرنے کی۔ دعا کرنے کی یہ ہے کہ مجھے صحیح راستے پہ لے چلیے کامیابی کے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی تمہارا جو نفع ہے وہ تمہارے لیے نقصان کا ہو جو تم جلدی مانگ رہے ہو، اور تمہارے لیے آگے اس کے اندر آگے بڑے نقصان رکھے ہوں، وہ جو وقتی تمہیں فائدہ ہو جائے، تم ضد کرتے رہے تو یہی ہو جائے، تو یہ ضد مت کرو۔ تو بہترین دعا یہ ہے کہ ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دیجئے، ان راستوں کی طرف جس پہ چل کے لوگ ہو گئے کامیاب، وہ راستے، یہ نہیں کہ جو مجھے تو یہی کر دیجئے، اب آپ اپنی اپنی دعا جیسے دعا کہتے ہیں اسے پکڑے ہوئے ہیں، میرے لیے یہی کر دیجئے۔ مجھے صحیح راستہ، صحیح مارگدرشن کر دیجیے، کیا کریں جس سے ہم الٹیمیٹلی آخری طور پر کامیاب ہوں گے، اور جس پر چل کر اس راستے کی طرف رہنمائی کی جس پہ چل کے لوگ ہو گئے کامیاب، جن پر آپ نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے دو مطلب ہیں اس آیت کے اندر، اور دونوں صحیح ہیں، دونوں اپنی جگہ ہیں۔ اس سے عربی میں دو نکلتے ہیں مطلب۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جو جن پر غضب ہوا آپ کا، جو بھٹک گئے، ان کا راستہ نہیں۔ ایک دوسرے مطلب ہے اس کا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، وہ جن پر آپ نے انعام کیا ان پر آپ کا غضب نہیں ہوا اور وہ بھٹکے نہیں، ان کا راستہ۔ یہ دونوں مطلب ہیں، دونوں درست ہیں اپنی جگہ۔ تو آپ کی ناراضگی ہو گئی، لوگ رہے بھٹک گئے، تو پھر آگے جا کے ناکامی آئی۔ یہ اپنی دنیا کے لیے بھی اس دعا کو کیا کریے جو آپ کی دنیا کی ضرورتیں ہوں۔ اس ضرورت ہے آپ کو کہ پھر آپ کو وہ راستہ، پھر اس کے بعد کوشش، یہ بیٹھ کر خالی کوئی وظیفہ نہیں چلے گا، کوششیں اپنی کریے، تدبیریں آئیں گی، بعض جگہ آپ اپنی سمجھ رہے ہوں گے اور صحیح تدبیریں کر رہے ہوں گے، آپ کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا، وہ راستہ دکھا دے گا کسی اور طریقے سے، ادھر چلو، تم غلط سمجھ رہے تھے۔ اپنی متڑیے اپنی بات کے اوپر، اہدنا الصراط المستقیم، اور جو منزل پر پہنچ گئے، جو کامیاب ہو گئے، جن پر آپ کا انعام ہوا، جس راستے سے چل کر اس راستے پر وہ راستے کی طرف گائیڈنس دے دی، چلنا تو خود ہوگا، چلائے گا نہیں۔ دنیا کا امتحان یہاں پر، یہ اس کا اصل مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ سورہ فاتحہ یہاں پوری ہوئی، مکمل۔ اور میں نے بتایا تھا شروع میں کہ اصل میں تو سورہ فاتحہ کے اوپر تو کتابیں مفسرین نے لکھی، پوری ایک جلد جو ہے وہ خالی سورہ فاتحہ کی بات مفسرین کی ہیں، بہت پہلو ہیں، بہت چیزیں ہیں، لیکن میں نے بہت سی ان باتوں کی طرف، سب نہیں، بہت سی باتیں وہ ہیں جو انہوں نے بھی، دوسروں نے بھی رکھی اور وہ کہنی لازم تھی اور ضروری تھی، میں نے کہی، لیکن بہت سے پہلو وہ جو نہیں بیان کیے گئے اور ان پر بھی غور کرنا ضروری تھا جو اس سے نکلتے ہیں، میں نے بعد ان باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ تو سورہ فاتحہ ہماری ختم ہوئی، اور آئندہ زندگی رہی تو اب اس کے بعد دوسری سورج شروع ہوگی۔ اب یہ دعا چل پڑی نا، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی مالکیت، اس کے ربوبیت کا اقرار، پھر کہا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ اب اس کے جواب میں آ رہا ہے سیدھا راستہ، باقی قرآن اب شروع ہوگا اس دعا کے نتیجے میں، سورہ فاتحہ کے بعد۔
تو سورہ البقرہ جو سورہ نمبر 2 ہے وہ شروع ہوا الف لام میم سے. اس الف لام میم کی تشریح میں ہو سکتا ہے پھر ایک ٹرن پورا چلا جائے، ممکن ایک تھوڑا سا آگے چلا جائے. بات یہ ہے کہ جس کی تشریح کبھی یا تو لوگوں نے کچھ اپنے اندازے لگائے کہ کیا ہے یہ، وہ صرف اندازے ہی تھے، یا اس کو ثبوت نہیں کہہ سکتے، اور یا لوگوں نے کہا اسے سوچو ہی مت، سوچنا بھی منع ہے. پھر اللہ نے نازل کیوں کیا؟ اسے سوچنا منع تھا تو اس کلام کا حصہ ہی نہیں بناتے. اس میں تو جتنی چیزیں آئیں سب ہمارے غور کے لیے آئیں اور ہم سے متعلق اور ہماری ہدایت کے لیے. تو اور یہ ایک پوری آیت ہے الف لام میم، ایک آیت پوری ہو گئی. تو اللہ کی کلام کی آیات میں سے ایک آیت ہے. تو اگلی مرتبہ پھر ایسا ہوگا کہ ابھی یہ مت سوچیے گا کہ ابھی 4 دفعہ میں تو سورہ فاتحہ ختم ہوئی، اب یہ الف لام میم پر رک گئے. تو بہت اہم بات ہے، اور انشاءاللہ آئندہ پھر زندگی رہی تو پھر آئندہ جمعرات کو سورہ بقرہ کی پہلی آیت پر غور کریں گے. سبحان ربک رب العزت